پھر ایک وقت آیا کہ انگریز کا دور تھا، انگریز وائسرا ہندوستان کا، وہ حضرت کے پاس آئے ملاقات کے لیے. حضرت کے پاس پیغام بھی جو ہے کہ میں فلاں تاریخ کو آپ کی خدمت پہ آؤں گا. حضرت ایسے بزرگ تھے، وہ بھول گئے، کوئی انتظام نہیں کیا. اچانک اوپر سے وائسرا آیا، اس کے ساتھ میم بھی تھی، لشکر بھی تھا، فوج اور پولیس بھی تھی. حضرت نے کہا تو میں تو بھول گیا تھا، میں نے کوئی جگہ نہیں بنوائی آپ کے لیے. حضرت نے فرمایا وائسرا سے کہ میرے سے چارپائی پر بیٹھ جاؤ. چارپائی پر بٹھایا اپنے ساتھ. میم کڑی تھی جو اس وائسرا کی اہلیہ تھی. اب کوئی کرسی وغیرہ تو تھی نہیں، کوئی صوفہ وغیرہ. تو حضرت کا سادہ کمرہ تھا، حجرہ تھا، اس کے اندر ایک مٹکا پڑا تھا. سردیوں کا زمانہ تھا تو مٹکے کو دیہاتی لوگ سردی میں الٹا رکھتے ہیں، تو مٹکا ایک کونے میں پڑا تھا. تو میم صاحبہ سے کہا کہ بی بی اس پر بیٹھ جاؤ. تو میم صاحبہ جا کر وائسرائے کی اہلیہ اس پر بیٹھ گئی. بعد میں جب جانے لگے، وائسرا نے کہا حضرت جی مجھے کوئی تبرک کھلاؤ. تو حضرت نے خادم سے کہا آپ کو جو سالن پکایا تھا، جو تھوڑا سا کچھ شاید بچ چکا ہو تو اس میں سے تھوڑا سا یہ وائسرا کو جا کر کیا ہے کھلائیں. انداز اتنا جا کر کیا ہے کہ اللہ کے ہاں اس کا تعلق تھا اور اللہ کے ہاں اس کی شان تھی کہ وائسرائے بھی جا کر اس کے تبرک کو جا اپنی لی جا کر غنیمت سمجھ رہا ہے. تو بعد میں کہا کہ مجھے کوئی نصیحت فرمائے. تو حضرت نے بڑی پیاری نصیحت فرمایا کہ آپ لوگ یہاں کے حکمران ہیں، لوگوں پر ظلم مت کرو. ظلم اللہ پاک کو جا کر کیا پسندیدہ نہیں ہے. اور حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کفر کے ساتھ تو حکومت چل سکتی ہے لیکن ظلم کے ساتھ حکومت کبھی نہیں چل سکتی. جب بھی کسی حکمران نے ظلم سے کام لیا ہے تو اس کی حکومت ختم ہو گئی ہے. ہاں کفر پر کافی حکومتیں آج تک بھی چل رہی ہیں لیکن ظلم کے ساتھ فرمایا کوئی حکومت نہیں چل سکتی. فرمایا تم لوگ ہندوستان کے حکمران ہو، لوگوں کے ساتھ انصاف کرو، ظلم نہ کرو. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ جب اللہ کے ساتھ انسان کا تعلق آ جاتا ہے، محبت آ جاتی ہے تو انسان کے لیے پھر راستے کھل جاتے ہیں. میمون ابن مہران رحمۃ اللہ علیہ مشہور بزرگ گزرے ہیں. میمون ابن مہران. تو ایک آدمی نے پوچھا کہ حضرت جی مجھے کیا پتا ہے کہ اللہ کے پاس میرا کتنا مقام ہے. فرمایا تو میرے بھائی تو آسان نسخہ ہے، آپ خود دیکھ لیں کہ تمہارے دل میں اللہ کی کتنی قدر ہے، تو جتنی قدر تمہارے دل میں اللہ کی ہوگی اللہ کے ہاں تمہارا وہی مقام ہوگا. ایک ہاتھ سے تالی نہیں بچتی. تو اللہ کو قدر دیں گے تو اللہ پاک تجھے بھی قدر دیں گے. قرآن کہتا ہے فذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. یہی وجہ ہے کہ ہمارے بزرگ فرماتے ہیں، اس آیت کی تشریح کرتے ہیں فذکرونی اذکرکم. تو فرماتے ہیں کہ اللہ پاک یہ فرما رہے ہیں کہ اے میرے بندے تو دنیا میں مجھے ذکر سے عبادت سے یاد کرو. کل تو قبر میں میرے پاس اکیلا آئے گا، قبر کے اندھیرے میں تو میرے سامنے لیٹے گا، اکیلا ہوگا. تو آج تو نے مجھے ذکر سے عبادت سے اطاعت سے یاد کر لیا، کل میں آپ کو اندھیروں میں رحمتوں کے ساتھ یاد کروں گا. تو فرمایا کہ ایک ہاتھ سے تالی نہیں بجتی. تم اللہ کو محبت دو گے، اللہ کے ساتھ تعلق اپناؤ گے تو اللہ پاک بھی تجھے محبت دیں گے. فذکرونی اذکرکم. یہی وجہ ہے کہ قاضی شریف رحمۃ اللہ علیہ ہمارے بڑے مشہور قاضی گزرے ہیں. تو قاضی شریف رحمۃ اللہ علیہ عدالت میں بیٹھے ہیں اور اپنے زمانے کے قاضی ہیں. ایک دفعہ اس کے پاس ان کا بیٹا وہ چلا گیا کہ قاضی صاحب حضرت جی کے والد تھے کہ فلان جائیداد میری ہے جبکہ فلاں بندہ اس پر قابض بنا بیٹھا ہے، قبضہ اس کے ہاتھ میں، اگر میں نے آپ کی عدالت میں دعویٰ دائر کیا تو یہ جائیداد مجھے مل سکتی ہے. قاضی صاحب نے کہا دعویٰ دائر کر. بیٹے نے والد صاحب کی عدالت میں دعویٰ دائر کر دیا. قاضی صاحب نے فریقین کو بلایا، دونوں مدعی مدعا علیہ کو. جب دونوں کے بیان سنے تو قاضی صاحب نے اپنے بیٹے کا دعویٰ خارج کر دیا. بیٹا دب کیا. دوسرے دن گھر میں بیٹے نے کہا ابو جی کیا میں تمہارا بیٹا نہیں ہوں؟ کہا کہ بالکل بیٹے ہیں. کہ ابو جی آپ کو میرے ساتھ محبت نہیں ہے؟ کہا کہ بالکل محبت ہے. کہا کہ پھر آپ نے ابو جی کل پرسوں میرا دعویٰ کیوں خارج کر دیا، مجھے رسوا شرمندہ کیوں کیا؟ اب قاضی صاحب کا جواب سنے جو آپ زر سے اور سونے کے پانی چھڑکنے کے قابل ہے اور ہمارے لیے بہت بڑی نصیحت ہے. فرمائے بیٹے پہلے میں نے صرف آپ کا دعویٰ سنا تھا لیکن جب فریق مخالف کا بیان سنا تو حق تمہارا نہیں بنتا تھا، حق اس کا بنتا تھا. ٹوٹی کے مجھے پیارے ہیں میرے بیٹے ہیں لیکن اللہ پاک کو آپ سے مجھے کئی زیادہ پیارے ہیں. میں تمہاری خاطر اللہ کو ناراض نہیں کر سکتا. ایک دن میں اللہ کے سامنے اکیلا جا کر قبر میں لیٹا رہوں گا. اللہ مجھ سے پوچھیں گے میدان محشر میں، اللہ پاک کے سامنے جا کر کھڑا رہوں گا. تو میرا بیٹا ہے، مجھے آپ سے پیار ہے لیکن اللہ پاک کے ساتھ مجھے آپ سے زیادہ کہیں پیار ہے. میں تمہاری وجہ سے اللہ کو ناراض نہیں کر سکتا.
ربعی بن حراس رحمۃ اللہ علیہ مشہور بزرگ گزرے ہیں کہ اللہ کے ساتھ ان لوگوں کا کتنا تعلق تھا. آج ہم سارے کام دھندے اپنی اولاد کی خاطر ناجائز کرتے ہیں. ایمان کا دعویٰ تو ہے لیکن اس دعوے میں ہم جھوٹے ہیں. اللہ فرماتے یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم. اے مومنو، تم میں سے بعض لوگوں کی بیویاں، تم میں سے بعض لوگوں کی اولاد تمہاری دشمن ہے، ایسی دشمنوں سے ہوشیار رہے، بچتے رہے. اب بیوی میں ہماری دشمن ہے، بیٹا ہمارا دشمن ہے، مطلب یہ کہ اگر بیوی نے خاوند سے ناجائز فرمائش کی اور خاوند نے جا کر کیا کہ اس کی فرمائش ناجائز فرمائش غلط طریقے سے پوری کی، بیٹے نے فرمائش کی اور وہ فرمائش باپ نے جا کر کیا ناجائز طریقے سے پوری کی، پیسہ مانگ رہا ہے، باپ نے رشوت لی، سود لیا، دھاکہ کیا، بیوی کو راضی کر دیا، بیٹے کو راضی کر دیا غلط طریقے سے، تو اللہ فرما دے یہ بیوی تمہاری دشمن ہے، یہ بیٹا تمہارا دشمن ہے، ایسی دشمنوں سے ہوشیار رہے. اس سے ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ ہر وہ چیز جو آپ کو اللہ کی یاد سے غافل کرے، کل ما شغلک عن اللہ فهو صنمک. ہمارے بزرگوں نے کہا ہر وہ چیز جو آپ کو اللہ کی یاد سے عبادت سے غافل کر دے، مصروف رکھے، وہ آپ کا بت ہے، وہ آپ کا بت ہے جس سے آپ کو اللہ کی یاد سے غافل کیا اور جا کے مشغول رکھا، اللہ کی عبادت سے دور رکھا، یہ تمہارا بت ہے. تو قاضی شریف رحمۃ اللہ علیہ کا تو آپ نے سنا کہ بیٹی سے صاف کہا کہ میں تمہارے خاطر اللہ کو ناراض نہیں کر سکتا. تو میں عرض کر رہا تھا حضرت ربعی بن حراس رحمۃ اللہ علیہ مشہور بزرگ گزرے ہیں. حجاج ابن یوسف کا زمانہ تھا. ترمذی شریف میں آتا ہے کہ حجاج نے 1,20,000 بندوں کو ظلماً قتل کروایا تھا، سزا سنا کر. جنگ میں تو یہ تعداد ما سوا قاضی جو ربعی بن حراس رحمۃ اللہ علیہ کے 2 بیٹوں پر آپ نے بغاوت کا مقدمہ دائر کر دیا، بچی روپوش ہو گئے. کسی نے کہا کہ ان کے والد کو بلائیں کہ آج تک اس سے کبھی جھوٹ نہیں بولا ہے. حضرت آ گئے، ہزاروں کا مجمع تھا. لوگ سوچ رہے تھے کہ آج حضرت کا امتحان ہے کہ بچوں کی خاطر جھوٹ بولتے ہیں کہ نہیں بولتے. حجاج نے پوچھا، بڑا ظالم گورنر تھا بنو امیہ کا. حجاج نے پوچھا حضرت جی آپ کے بیٹے کدھر ہیں؟ حضرت خاموش. کہا کہ بیٹے کدھر ہیں؟ حضرت خاموش. کہا کہ بیٹے کدھر ہیں بتائیں. حضرت نے کہا گھر میں ہیں، اور گھر میں ایک تہخانہ ہے، تہخانے کے اوپر ایک چٹائی بچھی ہوئی ہے، اس پہ بیٹھے. گورنر نے پوچھا آپ نے 2 مرتبہ میں نے آپ سے سوال کیا، تم نے جواب نہیں دیا، کیوں خاموش ہو گئے؟ اب جواب سنے. فرمایا میں اس لیے خاموش ہوا کہ سوچا کہ اگر سچ کہتا ہوں، سچ بولتا ہوں تو بچوں کی جان کو خطرہ ہے کہ گورنر نے ان پر بغاوت کا دعویٰ دائر کر رکھا، یقیناً وہ قتل ہو جائیں گے. لیکن اگر جا کر جھوٹ بولتا ہوں تو اللہ میاں ناراض کہ مجھے پتہ نہیں. تو میں نے سوچا کہ ٹھیک ہے بچے مجھے پیارے ہیں لیکن اللہ پاک بچوں سے مجھے زیادہ پیارے ہیں، میں نے بچوں کی خاطر اللہ کو ناراض نہیں کرنا. دنیا حیران ہو گئی. حجاج نے فوراً کہا کہ حضرت جی مبارک ہو آپ کی صداقت پر، سچ بولنے پر میں نے آپ کے بچوں کو معاف کر دیا. اتنی بڑی صداقت کہ بچوں کے خلاف بھی گواہی دی، سچ بتایا. سچ کہا رسول پاک صاحب نے کہ ان الصدق ینجی، کہ صداقت انسان کو نجات دلاتی ہے اور جھوٹ انسان کو برباد کر دیتا ہے. تو اس طریقے سے جا کر حضرت نے جا کر کیا ہے صداقت سے کام لیا اور جا کر کیا ہے. ترمذی شریف میں آتا ہے کہ حضرت نے ربعی بن حراس نے پوری زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا تھا، اور ایسے موقع پر بھی، نازک موقع پر بچوں کی جان کا خطرہ تھا، تو اس وقت بھی جھوٹ نہیں بولا. تو یہ وہی بات ہے کہ اللہ پاک جس سے راضی ہو جائے، اللہ پاک جس کو توفیق بخشتے ہیں تو اللہ پاک ان کے لیے پھر ایسے راستے آسان فرما دیتے ہیں. جب اللہ کے ساتھ تعلق قائم ہو جاتا ہے تو سارے راستے آسان ہو جاتے ہیں. حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ کے ساتھ اتنا تعلق تھا، محبت تھی. کسی نے پوچھا حضرت جی یہ انگریز کے زمانے میں گزرے ہیں، ہجرت فرمائی، مکہ معظم میں انتقال فرمایا، علماء دیوبند کے پیر تھے، استاد تھے، مرشد تھے. تو حضرت وہاں مکہ معظم میں آخری زندگی گزاری. جنت المعلی میں آپ کی قبر ہے، مزار ہے. تو کسی نے پوچھا حضرت جی آپ کے پاؤں میں ہم نے کبھی کالے رنگ کا جوتا نہیں دیکھا ہے. حضرت نے فرمایا کہ فتوے کے لیے آپ سے تو جا کر بالکل ٹھیک ہے، کالا جوتا بندہ پہن سکتا ہے، لیکن اس لیے میرا تقویٰ یہ ہے کہ میں نہیں پہنتا، کیونکہ میں خانہ کعبہ کے سامنے بیٹھتا ہوں، اٹھتا ہوں تو مجھے خانہ کعبہ سے حیا آتی ہے. خانہ کعبہ کا غلاف کیونکہ کالے رنگ کا ہے، اس لیے میں اس رنگ کا جا کر جوتا بھی استعمال نہیں کرتا. یہ وہ لوگ تھے جن کے ساتھ اللہ کا اتنا تعلق تھا، اور ان کو بھی اللہ کے ساتھ اتنا تعلق تھا کہ کالے رنگ کا جوتا کبھی حضرت نے زندگی میں جا کر پاؤں میں نہیں ڈالا کہ خانہ کعبے کے غلاف کا رنگ بھی کالا ہے، مجھے شرم حیا آتی ہے خانہ کعبہ سے کہ میں اس رنگ کا جوتا کیسے پاؤں میں ڈالوں. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا
حضرت جی آپ کبھی خربوزہ نہیں کھاتے، کیا وجہ ہے؟ فرمایا کہ خربوزے کھانے کے دو طریقے ہیں، ایک تو یہ کہ جا کر کیا بندے نے ڈلی نکال لی اور جا کر اوپر چک لگایا، اور ایک یہ کہ جا کر کیا وہ پہلے سے جا کر بندے نے کیا کر دیا، چھلکا اتارا۔ اب مجھے یہ پتہ نہیں کہ اللہ کے نبی نے کیسے کھایا ہے، جب مجھے پتہ چل جائے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے کے ساتھ کھایا تو میں تھپ کھاؤں گا، ایسا نہ ہو کہ خلاف سنت مجھ سے کبھی کھایا نہ جائے، اس سے میں خربوزے کو نہیں کھاتا۔ ہمارے حضرت کرز وبری رحمۃ اللہ علیہ، یہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، کرز وبری رحمۃ اللہ علیہ، تو اس کو اللہ پاک نے اسم اعظم سے نوازا تھا۔ تو کسی نے کہا حضرت جی سنا کہ آپ کے پاس اسم اعظم کی دولت ہے، اسم اعظم اللہ کا ایک بڑا نام ہے، اس کی برکت سے ہر دعا قبول ہوتی ہے، لیکن اللہ پاک نے قرآن پاک میں اس کو چھپایا ہے، جیسے اللہ پاک نے رمضان شریف میں شب قدر کو چھپایا ہے، جمعے کے دن جا کر ایک خاص وقت ہے تو اللہ نے اس کو چھپایا ہے، اس پہ دعا قبول ہوتی ہے۔ تو اسم اعظم کو بھی اللہ نے چھپایا تاکہ ایک بندہ پورا قرآن پڑھے اور جا کر پورا دن عبادت میں جمعے کا استعمال کر لے، اور پورا رمضان جا کر دعاؤں میں آئے اور عبادت میں انسان استعمال کر لے۔ تو کہا کہ حضرت جی آپ کے پاس اسم اعظم کی دولت ہے؟ بالکل ہے۔ کہا کہ پھر آپ نے کیا مانگا ہے؟ فرمایا جو مانگا تھا اللہ نے دیا ہے۔ کیا مانگا ہے؟ فرمایا کہ میں نے یہ دعا کی تھی کہ اللہ اسم اعظم کی برکت سے میرے لیے قرآن پاک کی تلاوت آسان فرمائے تاکہ آپ کا محبوب کا نام میں پڑھتا رہوں، زیادہ سے زیادہ پڑھتا رہوں۔ تو کسی نے کہا جی کتنا قرآن تم روزانہ پڑھتے ہو؟ کہا کہ 3 مرتبہ میں قرآن پاک روزانہ ختم کرتا ہوں۔ جو مانگا تھا تو اللہ پاک نے دیا۔ ہندوستان کے جا کر کیا ہے مشہور عالم گزرے ہیں مولانا محمد علی صاحب جوہر رحمۃ اللہ علیہ، تو گول میز کانفرنس کے لیے وہاں برطانیہ گئے تھے جب انگریز کا دور تھا یہاں پر، تو آپ نے تقریر میں کہا کہ میں اپنے غلام ملک میں واپس نہیں جانا چاہتا، اگر تم ہندوستان کو آزادی نہیں دیتے تو میرے لیے یہاں پر قبر کی زمین آپ لوگوں نے دینی ہے۔ وہاں برطانیہ میں گول میز کانفرنس پر گئے ہیں، تقریر کی کہ ہندوستان کو آزادی دلاؤ۔ ادھر سے پیچھے جا کر اس کی بچی جا کر بیمار تھی، تو بچی نے بیمار تھی چونکہ تو بار بار اپنے ابو کو یاد کرتی تھی، تو ان کی والدہ نے بچی